17-18 سال کی تھی. میں نے سوچا کہ بس یہی کرنا ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں میرے ددیال کا بہت کردار تھا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں براڈ کاسٹ میں جاؤں گی. پرنٹ میڈیا اور انگریزی بہت محدود ہے. تیسری بار ہے جو میں نے بریک لیا ہے. منظم ٹرولنگ کیمپین شروع ہوئی تھی, دباؤ بہت زیادہ تھا. بتا دیا گیا تھا کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں. جی السلام علیکم. میں نے نامور صحافی اور اینکر پرسن عمر رحیم شمسی کے ساتھ ایک طویل انٹرویو کیا ہے. اس انٹرویو میں ہم نے ان کی صحافتی زندگی سے متعلق بھی بات کی ہے اور خاص طور پر خواتین صحافیوں کے ساتھ جو مشکلات درپیش آتی ہیں, جو سینسرشپ پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے, آن لائن ایبیوز جو ہوتا ہے, ان تمام مسائل پر ہم نے گفتگو کی ہے. کیونکہ نشست خاصی طویل تھی اس لیے میں اسے 3 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج میں پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس حصے میں ہم نے ان کی صحافت کیسے شروع ہوئی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیا موٹیویشن تھی اور اب تک کے ان کے تجربات کیسے رہے, اس پر گفتگو کی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں عمر شمسی, ایک بہت معتبر آواز ہے پاکستانی میڈیا میں. کافی ان کا تجربہ ہے پرنٹ میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, غیر ملکی میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. آج ان سے گفتگو کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں بھی اور صحافت کے بارے میں بھی. عمر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. Hey, thank you so much. Really looking forward to the conversation. اور آپ کے ساتھ تو ایک پرانا واسطہ بھی ہے ہمارا. جب 2012 کے میرے خیال میں امریکی انتخابات ہے, اس وقت پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری لائف ٹریجیکٹریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں گئیں, اس نے بہت سارے موڑ لیے, تو اس کے بارے میں گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں, تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں. پاکستان میں جب صحافت کی بات ہوتی ہے تو ایون جب میں بھی شروع کر رہا تھا تو میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ اچھا آپ صحافت کرتے ہیں تو ایکچولی کام کیا کرتے ہیں, آپ کا فل ٹائم جاب کیا ہے, یا آپ کو پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. تو واٹ واز یور موٹیویشن, آپ نے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے؟ یہ ظاہر ہے ہم سب اپنے آپ کو اکثر حادثاتی صحافی تو کہتے ہیں, لیکن میں نہیں تھی. میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا, اس میں کہوں گی کہ میرے ابو, کافی ذمہ داری ان کی ہے. تاریخ, سیاست, ہیٹڈ ڈبیٹس ہوتی تھیں, بہت بات چیت ہوتی تھی. ان کی ایک کزن تھی جو کنیٹ کالج میں پڑھاتی تھی, ہسٹری پڑھاتی تھی, اور وہ بھی بہت زیادہ آ کے ڈسکشنز کرتی تھی, ہمیں بھی شامل کرتی تھی ان ڈسکشنز میں. پھر ابو کے ایک ماموں, وہ صحافی تھے, عزیز بیگ ان کا نام, وہ ڈان کے ایڈیٹر بھی رہ چکے اور کتابیں بھی لکھی محمد علی جناح پہ وغیرہ وغیرہ. اور اس دور کے جب پارٹیشن اور انڈیپینڈنس کا وقت تھا تو کافی متحرک تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے کہ شاید وہ بیٹھا ہوا تھا. جب میں بی اے کر رہی تھی تو اس وقت میری ایک انگریزی کی ٹیچر تھی اور انٹرنشپس کی بات ہو رہی تھی, سوچ رہی تھی کس سمت جانا چاہیے. اکنامکس بھی پڑھا تھا, میتھس بھی پڑھا تھا, فرینچ بھی پڑھی تھی, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ مجھے ڈرائنگ کا بھی شوق تھا, تو میں سوچی تھی شاید میں این سی اے جاؤں, شاید آرٹ اسکول چلے جاؤں. تو انہوں نے مجھے انٹرنشپ کے لیے دا نیوز آن سنڈے بھیجا. وہاں بینا سرور اس وقت ایڈیٹر تھی, اشر جو تھے اس وقت سب ڈیپٹی ایڈیٹر تھے, آئی ریممبر. اور وہ آئی تھنک وہ جو ایکسپیرئنس تھا نا, مشاہدہ تھا, وہ دیٹ کمپلیٹلی ٹرانسفارم. مطلب میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا, میں 18 سال کی تھی, شاید 17-18 سال کی تھی. میں نے سوچا کہ بس یہی کرنا ہے, کیونکہ مجھے ایک جس کو کہتے ہیں نا ذہن کھل جاتا ہے. کیونکہ ہم اکثر جو خواتین ہوتی ہیں, چاہے جتنا لبرل پروگریسو گھرانہ ہو, مڈل کلاس ہوتی ہے اور آپ تھوڑا سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن یہاں مجھے نظر آیا کہ کتنی مزیدار انٹلیکچوئل ڈبیٹس ہو رہی تھی, آپ کو موقع مل رہا تھا مختلف جو واکس آف لائف اور طبقات کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست کام ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جہاں آپ کی فیملی میں, میری فیملی میں خاص طور پہ, میں اپنے ددیال کو بہت کریڈٹ دوں گی, لوگ اکثر ننیال زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن اس معاملے میں میرا خیال انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں میرے ددیال کا بہت کردار تھا. اور آئی تھنک یہ انٹرنشپ جو ہے وہ اس سے تو بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب صحافی بنوں. 2 چیزیں جو آپ نے کہی ہیں بالکل مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہیں. ایک تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اس پروفیشن میں ہیں, اگر وہ صحافی نہ بھی ہوتے تو شاید جو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے, چیزوں کو جاننے کا شوق ہے, وہ پھر بھی ویسا ہی ہوتا. اور دوسرا بالکل, وہ
بالکल वो क्यूरियोसिटी होती है ना कि आपने एक तो यू वांट टू बी अ विटनेस टू हिस्ट्री और फिर जानना चाहते हैं और चीजों के बारे में और लोगों की राय और ये वाली जो चीज है ना, मेरे ख्याल में कि एक जो सेटिस्फैक्शन आपको शायद एकेडमिया में भी वो मेरे ख्याल में वो महदूद है, आप किताबों के जरिए यूनिवर्सिटीज में करते हैं, लेकिन ये जो बाहर जाना, लोगों से बातचीत करना, ये जो आपका जहन खुलता है ना, इससे इसका कोई मेरा ख्याल में कोई बदल नहीं है. बिल्कुल, और आपने ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मेरा ख्याल है उससे बेहतर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि आप जब हिस्सा बनते हैं इस चीज का तो वो कैसे तब्दील करता है आपकी पर्सनालिटी को और आपको एक बिल्कुल नई शख्सियत बना देता है. हम सब अगर मुड़ के देखें तो हम अब बहुत मुख्तलिफ हैं उससे, और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रोफेशन का है और उन तजर्बात का है जो हमें इसमें हुए. रोज सुबह उठ के आपको एक नया चैलेंज मिलता है. वैसे उसी पे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि मैं आई वाज वेरी वेरी शाय, तो मुझे ज्यादा शौक था कि मैं डेस्क पे काम करूं. इब्तिदा में रिपोर्टिंग में करती थी, साथ साथ डेस्क पे भी काम करती थी क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी थी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्रॉडकास्ट पे जाऊंगी क्योंकि मुझे जेन्युइनली फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग था. मुझे अभी तक याद है मैंने जब शुरू की थी नौकरी, तो किसी गैर सरकारी तंजीम ने मुझे किसी फंक्शन में बुलाया और मुझे बोलना था. हाथ कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे, जो लिखा था वो पढ़ा नहीं जा रहा था, नजरें नहीं मिलाई जा रही थी. तो वो जब मैं सोचती हूँ कि उस वक्त और अब में कितना फर्क है, ये मैं कहूँगी ये इस पेशे की वजह से है. एब्सोल्युटली, और बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ. आई एक्चुअली इंटरव्यूड फॉर अ सबिंग पोजीशन, लेकिन नौकरी मुझे मिली रिपोर्टर की क्योंकि उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ रिपोर्टर की नौकरियां हैं. और मुझे याद है कि पहला जो मुझे असाइनमेंट पे भेजा गया तो मैं उस मीटिंग पे कुछ देर लेट पहुंचा और दरवाजा बंद हो चुका था. रूरल बैकग्राउंड से आने वाले के लिए लाहौर जैसे शहर में मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोल के अंदर जाऊं. मैंने सोचा कि बड़ी ज्यादा बेइज्जती होगी. जितनी देर वो मीटिंग चलती रही मैं बाहर खड़ा रहा, मेरे अंदर हिम्मत पैदा नहीं हुई कि मैं अंदर जाऊं. एंड फ्रॉम देयर टू नाउ आई टीच पब्लिक स्पीकिंग नाउ. और मेरे पास जब बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर तुम भी कर ही लोगे किसी न किसी तरह. यही बात है. और दूसरी तरफ मैं एक और इसका एक जेंडर पर्सपेक्टिव भी साथ करूं, उसमें शामिल करूं कि अभी हाल ही में मैं किसी एक लड़की से मिली थी और वो भी मेरी तरह शायद बर्गर थी, यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले, खास प्राइवेट स्कूल के पढ़े वाले, आपका इतना एक्सपोजर नहीं होता. तो वो शी वाज वेरी कॉन्शियस कि मैं जब जाती हूँ मुझे संजीदगी से लिया जाता है, नहीं लिया जाता, आपने किस तरह से बात करनी है. तो ये भी एक फैक्टर होता है. वैसे मैं ये बताऊं कि जब आप माशरे में आम हर किस्म के लोगों से मुलाकात करनी है, तो आपने अपने आप को किस तरह से पेश करना है, किस जुबान में बोलना है, कहाँ आपने रिलेटेबल अपने आप को बनाना है, सो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है. इस पे एक जेंडर पर्सपेक्टिव भी है मेरी नजर में. एग्जैक्टली, और इस पे हम बात करेंगे जब हम आपकी साहबत पर गुफ्तगू करेंगे. तो मुझे ये बताएं कि आपका तजर्बा बड़ा डाइवर्स रहा है. आपने गैर मुल्की इदारों के साथ भी काम किया, जैसे मैंने कहा आप BBC में, फिर अरब न्यूज़ में, मुख्तलिफ जगहों पे आपका तजर्बा रहा. पाकिस्तान में आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर भी काम किया. आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किसको किया? मैं बस एक छोटी सी तस्दीक कर दूं, अरब न्यूज में मैंने कभी काम नहीं किया, मैं उनके लिए कभी कभार लिखती हूँ. सो आई जस्ट वांट टू करेक्ट दैट. मेरे ख्याल में एक फाउंडेशनल जो तजर्बा था वो हेरल्ड मैगजीन के साथ था, क्योंकि मंथली मैगजीन था. बहुत शानदार सहाफ़ी काम कर रहे थे. मैं ये बात मैं कर रही हूँ अर्ली 2000s की. और मिसाल के तौर पे जफर अब्बास थे और इदरीस बख्तियार, शाहजेब जिलानी, मुबश्शिर जैदी भी उस वक्त इस्लामाबाद में थे लेकिन काम कर रहे थे हमारे. अगर हम सहाफत की ड्रीम टीम्स की बात करें तो मेरा ख्याल है एक शायद फ्रंटियर पोस्ट की ड्रीम टीम कहलाती है और दूसरी हेरल्ड की ड्रीम टीम कहलाती है. बिल्कुल. और आप सोचिए ये वो वक्त था 9/11 के बाद, और कितनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज उस वक्त मुझे याद है कि हमने की थी. इलेक्शंस जिस तरह कवर किए थे वो बहुत सीखने का मौका मिला था. और क्योंकि जाहिर जैसे मैंने कहा तहकीकात होती थी, एक महीना था, वक्त होता था, हम बहुत वक्त गुजारते थे, परफेक्शन की तरफ करने की कोशिश करते थे. रिपोर्टिंग भी मैंने की, वैसे मैं डेस्क पे भी थी, असिस्टेंट एडिटर थी, बट मैंने रिपोर्टिंग भी की थी.
تو وہ میرے خیال میں بہت ایک جیسے کہیں گے بنیاد بہت اچھی بنی تھی. ایک آپ کے جو صحافتی ویلیوز ہوتے ہیں اور اچھی رپورٹنگ کیسے کرنا وہ سیکھنا اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا. پھر دوسرا میرے خیال میں جب بی بی سی میں نے جوائن کیا تھا, کیونکہ یہ وہ ایک فیز تھا کہ میں نے ٹرانزیشن کیا تھا, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پرنٹ میڈیا اور انگریزی خاص طور پر میڈیا جو ہے بہت محدود ہے. آپ کی آواز کچھ لوگوں تک پہنچتی ہے, وہی لوگ ہیں جو ایک طرح کے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ پڑھنے لکھنے والے کم ہیں. سو اسی لیے میں نے جب ایک فیصلہ کیا تھا یہ ڈان نیوز کے بعد کہ میں بی بی سی میں مجھے موقع ملا, وہاں ریڈیو میں نے کیا, وہاں ٹیلی ویژن, اور ٹیلی ویژن کس طرح سے اچھی طرح کرنا ہوتا ہے, ٹیلی ویژن رپورٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ سیکھا, براڈ کاسٹ جرنلزم وہیں سے سیکھی. اور میرے خیال میں میرے جو کریئر کا سب سے جو لمبا عرصہ تھا وہ بی بی سی میں اسی لیے تھا کیونکہ وہاں آپ کو سیکھنے کا بھی موقع مل رہا تھا اور اچھی رپورٹنگ کا, بغیر میں کہوں گی کسی دباؤ کے, کھل کر ہر قسم کی رپورٹنگ آپ کو ہر میڈیم میں کرنے کا موقع مل رہا تھا. تو وہ یہ دو میرے خیال میں بہت زیادہ یادگار میرے جو ایکسپیرینسز رہے ہیں. اچھا, تو اتنے وسیع تجربے کے بعد اور اتنے ڈائیورس قسم کے ایکسپیرینسز کے بعد اب اس وقت جو ہے وہ آپ ایک بریک لے رہی ہیں, آپ باقاعدہ کسی ادارے کا حصہ نہیں ہیں, تو اس میں آپ کا کوئی شعوری فیصلہ ہے یا اس کے پس پردہ کوئی دیگر محرکات بھی ہیں؟ کچھ دو تین ہیں چیزیں. میں نے اپنے کریئر میں یہ تیسری بار ہے جو میں نے بریک لیا ہے. ایک دفعہ میں نے لیا تھا جب میں کراچی سے اسلام آباد آئی تھی اور میری بچی چھوٹی تھی, اور اس وقت میں نے تھوڑا سا ایک بریک لیا تھا اپنے کریئر سے. پھر اس کے بعد ڈان نیوز جب میں نے چھوڑا تھا, جب انگریزی سے اردو میں شفٹ ہو رہا تھا, تو اس وقت بھی میں نے ایک چھوٹا سا بریک لیا تھا. اگین تھوڑا ہوتا ہے نا کہ آپ اس وقت میری دوسری بچی پیدا ہو گئی تھی, وہ بھی ذرا چھوٹی تھی, میرے پاس اتنی مدد اتنی ہیلپ نہیں تھی, تو میں نے کہا چلو اچھا وقت ہے تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں. تو یہ اب تیسرا میرے خیال میں میرے کریئر میں بریک ہے, اور یہ کچھ میں کہوں گی کہ اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور کچھ انٹرنل بھی ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز اس طرح کہ میں نے کوئی 1.5 سال سما نیوز کے ساتھ ان کا جو 8 بجے کا ویکینڈ کا شو تھا اور اس سے پہلے جو ویک ڈے کا شو تھا وہ میں ہوسٹ کر رہی تھی. پچھلے سال میرے خیال میں 2020 میں جب جون میں ایک دو میرے کچھ ایسے انٹرویوز تھے جو سینسر ہوئے تھے, پھر میرے خلاف ایک بہت زیادہ ایک دانستہ ایک منظم ٹرولنگ کیمپین شروع ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے لیے میری اور میری ٹیم کے لیے جو ہم, اور پھر میرا پروڈیوسر ہے اس کے خلاف کچھ FIA کے تحت کچھ کیسز بھی فائل ہوئے تھے. تو دباؤ بہت تھا, پیغامات آ رہے تھے مالکان کو, اور مالکان ہم پہ پاس کر رہے تھے کہ تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں. تو ایٹ دی اینڈ وہ ایک ہمارے جو ریلیشن شپ تھی, جیسے کہوں گی کہ سما اور میری, وہ سسٹینیبل نہیں رہی, اینڈ دے آسکڈ اس ٹو لیو. لیکن مجھے پتا اتنا ہے, اور یہ مجھے بعد میں مجھے تصدیق بھی ہوئی تھی کہ ان پر دباؤ بہت زیادہ تھا. اس وقت میں نے فیصلہ کیا, کیونکہ ہمیں ویسی مشکل ہو رہی تھی کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کی صحافت میں کرنا چاہتی ہوں, جس میں ڈائیورس آوازیں بھی ہوں, جو کریٹو بھی ہو ایک طرح سے, کہ صرف وہ نہیں ہے کہ 4 لوگوں کو بٹھا دیں اور بس آپ نے ایک پروگرام کر لیا. تو آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہیے, تاکہ کیونکہ ینگ آڈینسز ہیں, وہ کس قسم کی خبریں یا نیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ کس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کریٹیوٹی میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے, ڈائیورسٹی ختم ہو گئی ہے. تو تھوڑا سا میرا دل اتر گیا ہے ہماری مین اسٹریم پاکستانی صحافت سے, اور مجھے ایک آفر ہوئی تھی ایک تھنک ٹینک سے, تو میں نے ان کو جوائن کر لیا. تو I'm taking what I would like, آپ سمجھتے ہیں آپ اکیڈیمک ہیں, سبیٹیکل میں نے لیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتی, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ مین اسٹریم میں ماحول شاید تھوڑا سا تنگ ہے, مشکل ہے. اور جب میں دیکھتی ہوں کہ حامد میر جو اتنا بڑا نام ہے, ان کو بھی کس طرح سے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, تو میں تو بہت ہی 3 سال مجھے ہوئے تھے مین اسٹریم ٹیلی ویژن نیوز میڈیا پہ, تو یہ تو ہوتا ہی ہے, ایسے بڑے بڑے شہروں میں ایسے چھوٹی باتیں تو ہوتی ہیں. ویسے مجھے یاد ہے میرے ایک پروفیسر ہیں یہاں پہ اوہایو یونیورسٹی میں, وہ پڑھاتے ہیں. ایک دفعہ میں ان سے بات کر رہا تھا ٹیلی ویژن کے ایکسپیرینس کے بارے میں,
he himself was a broadcast journalist, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں جب آپ 5 سال ٹی وی میں گزار لیں نا تو اس کے بعد آپ کی بس ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. So you were almost there and thereabout. تو آپ نے جس قسم کی سینسرشپ اور دباؤ کا ذکر کیا پاکستان کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے, اور پچھلے دنوں میں نے ایک پیپر بھی کیا ہے اس پہ جس میں میں نے پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھا ہے کہ ان تمام ملکوں میں کیا حالات ہیں. پاکستان ان ملکوں میں کنسسٹنٹلی رینک کرتا ہے جہاں آزادی صحافت جو ہے وہ ہمیشہ انڈر اسکروٹنی رہتی ہے, ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں خاص طور پر ان کو خطرہ ہوتا ہے. تو کچھ آپ بتانا چاہیں گی, کچھ ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ یہ دباؤ کس قسم کے ہوتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیونکہ ایون آپ نے حامد میر کا ذکر کیا, جو میل صحافی ہیں ان کو بھی اس قسم کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے, اور فیمیلز کو کیا ایکسٹرا پریشرز برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے اور اس میں کوشش کروں گی کہ ایک ایک کا جواب دوں. سینسرشپ کی بات ہوتی ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے 2019 میں کچھ کالیگز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور میں کیونکہ ایک تھوڑا سا غیر, میں کہوں گی کہ ایک میری سوچ تھی, ایک تجربہ تھا آزاد میڈیا کے ساتھ کام کرنے کا. اور آزاد سے مطلب کہ ہم سٹوری اچھی ہونی چاہیے, اس کی سورسنگ اچھی ہونی چاہیے, فیکٹس پہ مبنی ہونی چاہیے, تمام جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے, تو آپ کی سٹوری بنتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کسی کو پسند نہیں آئے گی تو آپ نہ کریں کیونکہ ڈر ہوتا ہے. تو یہ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا. اور میرا آغاز ہوا تھا, میں نے جو مین اسٹریم میں اردو لینگویج میں جو ٹی وی ہوسٹ کیا تھا وہ ڈان پہ تھا. مجھے ابھی تک حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کے ٹاپکس کور کرتے تھے. ہم بلاسفمی پہ بات کرتے تھے, جو بلاگرز کو اٹھایا گیا تھا ہم نے ان پہ بھی بات کی تھی, اور تحریک لبیک پاکستان پہ ہم کھل کے بات کرتے تھے. یہ والے ٹاپکس میں نے دیکھا تھا کہ جب میں سما کے ساتھ کام کر رہی تھی, ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں, اور شروع میں ہمیں کافی سپورٹ بھی ملی تھی مینجمنٹ اور انتظامیہ کی طرف سے. لیکن آہستہ آہستہ یہ نظر آنے لگا. آسیہ بی بی کا کیس ہوا, وہ ہمیں اجازت نہیں تھی اس پہ بات کرنے کی. کچھ فوج کے حق میں بینرز لگے تھے, مسٹیریسلی اپیئرڈ. اچھا ہمارا ویسے ارادہ تو نہیں تھا, لیکن ہمیں خاص ہدایات آئی تھیں کہ اس پہ آپ نے بالکل نہیں بات کرنی. ٹھیک ہے. ملک ریاض جب ان کا کیس سیٹل ہوا تھا یو کے میں, اور ہماری حکومت نے ان کی مدد بھی کی تھی, سہولت کاری کی تھی, اس میں ہمیں خاص طور پہ بتایا گیا تھا اس پہ بات نہیں کرنی. پھر یہ آہستہ آہستہ زیادہ بڑھتا گیا, جہاں تک میرے ایک انٹرویو تھا وہ آن ایئر جا کر اس کو ہمیں ایک فون کال کی بنیاد پر, میں نے کافی مزاحمت کرنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی. جن صاحب نے فون کیا تھا مجھے براہ راست, وہ مانے نہیں, اور انہوں نے مالک کو فون کیا, اور وہ پھر آفر ہو گیا, یہاں تک کہ ہمارے سوشل میڈیا سے بھی اتار دیا گیا. لیکن جن لوگوں کو وہ میرے خلاف استعمال کرنا تھا انٹرویوز کے کچھ کلپس, ان کو پھر بھی مل گئے, اور وہ ابھی تک چلتے ہیں جب بھی مجھے ہدف بنانا ہوتا ہے. بہت سارے, مطلب ایک اور انٹرویو تھا جو تقریباً ہم نے کر لیا تھا, تو اس کے بعد اگین بیکاز ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جس کو ہم انٹرویو کر رہے ہیں کہ صحافت ایسے ہوتی ہے, آپ جواب دے دیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے پھر سے مالک کو فون کیا, وہ انٹرویو نہیں چلا. سو اتنی مثالیں ہیں, میں کہاں شروع کروں, کہاں ختم کروں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بہت مشکل دور ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بے روزگار ہوا ہے, جو اسکرین سے ہٹا ہے, وہ ایسا ہے جو کرٹیکل ہے یا ڈسینٹنگ وائس ہے, چاہے آپ ان سے اتفاق کرے نہ کرے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں, بہت اب کنے چنے ہیں جو رہ گئے ہوں گے, سب لوگ ہیں, ان کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا ہے. فائنینشیل سینکشنز استعمال کی گئی ہیں, جو کچھ ایسے اخبار تھے یا کچھ ایسے چینلز تھے جن سے خوشی نہیں تھی. اب بڑا کیس یہ ہے کہ جیو کے جو مالک ہیں ان کو تو ظاہر ہے نیب کا کیس ان پہ لگ گیا تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں رہا میرے خیال میں کہ سینسرشپ ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے, اور اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. آپ کا ایک اور جو سوال تھا خواتین کے حوالے سے, میں کہوں گی کہ اب آپ دیکھیں کہ تقریباً جو آپ کی خواتین صحافی کی جو پرسنٹیج ہے ود ان جو جرنلسٹ کی تعداد ہے پاکستان میں 10% صرف, اور جو 2-3 جو آپ کو کامیاب نظر آتی ہیں, یا ان کا نام آتا ہے یا ان کی بات سنی جاتی ہے, وہ تو اور بھی کم ہے. اور وہ جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے, جس میں خاندان جو ہے ان کو ان کی ڈس اپروول ہوتی ہے,
آپ کو اپنی فیملی جو سنبھالنی ہوتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے ویسے آپ ہی صحافی رہے کہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ 9 سے 5 بجے تک کام کریں اور پھر گھر آ کر آپ گھر دیکھیں, ایسا تو نہیں ہے نا. شفٹ بھی کرنی پڑتی ہے, نائٹ شفٹ بھی کرنی پڑتی ہے, اور کئی کئی دن اگر بڑی خبر آ جائے تو آپ کو فیلڈ میں جا کر آپ کو کئی کئی دن گزارنا بھی پڑتا ہے فیملی سے دور. تو پھر اس کے علاوہ آپ کو کچھ ڈسکریمنیشن, تعصب آپ کو ملتا ہے, نیوز روم سے ملتا ہے, آپ کو ہراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں. پھر آپ کی جو اکثر جو لیڈرشپ پوزیشنز میں ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. بوائز کلب ہوتا ہے جس میں, کیونکہ رپورٹرز جو ہیں ان کی اپنے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں, اکٹھا بیٹھتے اٹھتے ہیں, کھانے کھاتے پیتے ہیں. تو ان خواتین رپورٹرز جو شاید اس بیٹ میں کام کر رہی ہوں, ان کو وہاں اپنے آپ کو فٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. دے آر آلسو ایکسکلوڈیڈ. تو بہت سارے مسائل ہیں جن کو آپ کو سامنا کر کے, پرسسٹ کر کے, تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کر کے, تھوڑا سا اپنی بات منوا کر آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو کچھ اتنی کم فیصد آپ کو خواتین صحافی نظر آئیں گی جو کامیاب بھی ہیں یا جن کا نام ہے. جی, عنبر شمسی کے ساتھ انٹرویو کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. دوسرے حصے میں ہم خاص طور پر جو خواتین صحافیوں کے ساتھ چیلنجز درپیش آتے ہیں ان پر گفتگو کریں گے. تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے.